بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم کلاس 9 کا جو ہے اسلامیت الیکٹیو پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے جو ہے چیپٹر 2 کے شارٹ کوسچن 16 سے 20 ڈسکس کرنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 16. طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر طور پر بیان کریں، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی وضاحت کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹا دے. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. چنانچہ زمین کا وہ خطہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے، پانی کا شدید طوفان آیا جس سے کشتی میں سوار ہر ایک کے علاوہ سب کچھ تباہ ہو گیا. اسے تاریخ میں طوفان نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے. انہوں نے جب تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی قوم نے ان کو ماننے سے انکار کیا. تو کافی سال یہ تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، لیکن جب کافی وقت گزرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہدایت کے راستے کو نہیں چنا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی کہ اللہ کے ان کافروں کے نام و نشان کو مٹا دے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جس جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کا آئے تھے وہاں پر اس جگہ کو جو ہے وہاں پہ ایک پانی کا شدید قسم کا طوفان ہے. اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس میں ہر جاندار کا جو ہے وہ ایک جوڑا سوار کیا گیا، اور جو آپ کے کچھ پیروکار تھے جو کہ جنہوں نے ہدایت کو چن لیا وہ اس میں سوار ہو گئے، اور باقی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ خطہ جو ہے اس پانی کی وجہ سے بالکل ختم ہو گیا. تو اس طوفان کی وجہ سے پھر جو اس کشتی میں سوار تھے ان سے جو ہے وہ پھر سے دنیا آباد ہوئی تھی. اس طوفان کو جو ہے وہ طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم کوسچن نمبر 17 کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے درمیان بات چیت کو مختصر طور پر بیان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا اور کہا کہ اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی سختی کا جواب نرمی کے ساتھ دیا اور کہا کہ جناب اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے اللہ حافظ. میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی طرح بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا. میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا. حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جن کے جو قوم ہے وہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی. تو آپ نے جب ان کو اس چیز سے روکا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں بلکہ ہدایت کے راستے کو چنیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ بنانے والی اس کائنات کو، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا. تو آپ کے جو والد ہیں آزر، انہوں نے جب آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی، کئی مفکرین کی رائے ہے کہ جو آزر ہیں وہ ان کے والد نہیں تھے، ان کے چچا تھے. کوئی عالم کہتے ہیں کہ عالم کی رائے وہ ان کے والد تھے، کئی عالم کا ذکر ہے کہ وہ ان کے چچا ہیں. یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم آگے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو جب انہیں اسلام کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ڈرایا اور کہا کہ اگر تم بتوں کی برائی سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو ہے وہ اس سخت بات کا جواب نرمی سے دیا تھا اور ان سے کہا کہ میں اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں دعا کروں گا کہ آپ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں. میں غائبانہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا رہوں گا. نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 18. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کن القاب کے ساتھ نوازا گیا؟ آنسر دیکھتے ہیں ہم اس کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے القاب سے نوازے گئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیل اللہ تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ذبیح اللہ تھا. سوال نمبر 19 ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی طوفان سے کیسے بچے؟ آنسر دیکھتے ہیں ہم اس کا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس کشتی میں سوار ہو کر بچے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی. ابھی پریویس جو کوشچن ہے کوشچن نمبر 16 میں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا حضرت نوح علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انہوں نے کشتی بنائی تھی جس کے اندر انہوں نے ہر جاندار کا ایک جوڑا سوار کیا اور کچھ ساتھی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے جو اس کشتی میں سوار تھے. پھر طوفان نوح سے پورا جن کے جو خطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، تو باقی جو وہ بچے اس وجہ سے تھے کیونکہ جو انہوں نے کشتی بنائی تھی وہ اس کے ذریعے محفوظ رہے تھے. سوال نمبر 20 ہے. فرعون کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں. یا فرعون کون تھا اور ان کی قوم کس کی پوجا کرتی تھی؟ آنسر دیکھتے ہیں ہم اس کا. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا. فرعون اور اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتے تھے. فرعون اس کا اتار یا مظہر تھا، اس لیے وہ اپنی قوم کا خدا بنا ہوا تھا.
یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام فرعون تھا، اور اس کی قوم کیا کرتی تھی، وہ عام طور پر سورج کی پوجا کرتے تھے، اور جو فرعون ہے اس کو وہ اس کا اوتار یا مظہر کہتے تھے سورج کا. اس وجہ سے وہ اپنی قوم کا جو ہے وہ خدا بنا ہوا تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے کہ وہ ان کا نعوذ باللہ ان کا خدا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.